السلام علیکم۔ زندگی کو پرسکون اور کامیاب بنانے کے لیے توازن بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے ارد گرد بہت سے رشتے موجود ہیں، بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے لیے ہمیں توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ ہم بعض اوقات لوگوں کے بارے میں بہت منفی سوچنے لگتے ہیں یا کچھ زیادہ ہی ان کے لیے مثبت سوچنے لگتے ہیں، تو دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ جب ہم اپنے رشتوں میں، خواہ وہ رشتے ہمارے سسرال کے ہوں یا ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کے ہوں، اگر ہم باؤنڈریز سیٹ نہیں کرتے ہیں تو رشتے بگڑنے لگتے ہیں۔ سامنے والا آپ کو کچھ بھی بول دیتا ہے، ایک حد تک تو آپ برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ سامنے والے کو جواب دیتے ہیں تو اس وقت آپ بدتمیز کہلاتے ہیں، جبکہ غلطی آپ کی ہی ہے، کیونکہ آپ نے باؤنڈریز سیٹ نہیں کی، آپ نے سامنے والے کو نہیں بتایا کہ میں کس حد تک چیزوں کو برداشت کر سکتی ہوں۔ ہر رشتے میں عزت بہت ضروری ہے، لیکن اس میں آپ کا وقار اور آپ کی عزت کہاں ہے، اس کو برقرار رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، جس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ باتیں آپ کبھی بھی کسی سے مت پوچھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھیں گی یا آپ کو برا لگے گا۔ بعض اوقات ہم اتنا فرینک ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ کہ کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی جاب، ان کی انکم، ان کا کچھ بھی ایسا جو کہ ہمیں ایک دم سے نہیں پوچھنا چاہیے، تو ہمیں اس چیزوں کے لیے خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہت ذاتی قسم کے سوال جو ہے کوشش کریں کہ آپ نہ کریں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے غصے کو قابو نہیں رکھ لیتے۔ ہمیں بس پتہ چل جائے کہ فلاں نے ہمارے بارے میں کچھ کہا ہے، اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس چیز سے ہمیں غرض نہیں ہوتی، ہم فون اٹھاتے ہیں اور اگلے بندے سے اپنا جو سارا غصہ ہے اس پہ نکال دیتے ہیں یا غلط ٹون میں بات کرتے ہیں۔ ایک ٹائم گزرنے کے بعد جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو شاید ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہم نے وہ بات کی ہوتی ہے اس کو وہ لہجہ اور وہ الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اسی لیے جب بہت غصہ ہو تو کوشش کریں کہ اگر کوئی سامنے موجود ہے تب تو بہت ضروری ہے، لیکن اٹھ کے فون کر کے بھی اگلے بندے کو اس چیز کی دعوت نہ دیں کہ وہ آپ کے ان الفاظ کو سنیں۔ اکثر جب ہمارا کسی انسان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے یا جب ہمیں کسی پر غصہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو وہ بات کہیں جو اس کو بہت چبھ جائے، اس کو تکلیف دے، اور بڑی محفل میں بعض اوقات جب ہم اس طرح سے اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ کرتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والا بھی چپ نہیں رہتا، اور جب وہ جواب دیتا ہے تو اس سے بھی ہماری عزت میں کمی آتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پھر بات پہلے والی ہے کہ آپ اپنے غصے پہ قابو رکھیں، کون سے وقت میں کس بات کو بولنا ہے اس چیز کو سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری اپنی بھی عزت ہے۔ بعض اوقات ہم ارادتاً نہیں کرتے لیکن کسی کو ایسی بات کر دیتے ہیں جو اس کو بہت تکلیف دے جاتی ہے، جیسے تمہارا بیٹا نہیں ہے، ابھی تک تمہارے بچے نہیں ہیں، تمہارے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو اتنا خاص نہیں ہے، اس کے نمبر کیسے اتنے کم آ گئے یا کتنے نمبر آ گئے۔ تو بڑی محفل میں اس قسم کے سوالوں کو کسی کے ساتھ کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جب ہمارے اس رویے کی وجہ سے کوئی ہمیں ناپسند کرتا ہے تو اس میں بھی ہم اسی کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف سب کے سامنے کرو اور تنقید اکیلے میں کرو، تو اپنے کردار میں اتنی مضبوطی لے کے آئیں، خوش دلی سے، فراغ دلی سے لوگوں کی تعریف کریں۔ آپ کو جب بھی کچھ اچھا لگے، کسی کا کھانا، کسی کے کپڑے، کسی کا رویہ، کسی کی بات، کچھ بھی، تو آپ اس سب کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کو، آپ کے کردار کو، آپ کو ایک مضبوط کردار کا سمجھیں گے کہ آپ کو کسی سے بھی حسد نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ کم بولیں اور اتنا بھی کم نہ بولیں کہ جہاں پر آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ پہ بات آئے تو وہاں بالکل ہی خاموش ہو جائیں۔ تو اگر دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو توازن رکھنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، عادتوں کا خیال رکھیں، تو نہ صرف اس سے ہماری عزت بنی رہتی ہے بلکہ ہمارے رشتے بھی بچے رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہم سے خوش رہتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔